جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ باقی رہ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا۔ اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خضر حیات بھکروی یا اس کے ساتھیوں نے بھکروی کی ہدایت پر یا پوچھے بغیر دنیا نیوز چینل کا پچھلے سال کا پرانا کلپ لگا کر یہودیوں سے بھی بدتر، گھٹیا، کمینی اور غلیظ حرکت کی اور فیک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور اس پر مندرجہ ذیل سرخیاں سجائیں۔ نمبر 1، عوام ہوشیار، اہل حدیث عالم نے گدھے کا گوشت حلال قرار دیا قرآن سے۔ نمبر 2، گدھے کا گوشت اہل حدیث وہابیوں کے نزدیک حلال ہے۔ نمبر 3، معروف عالم دین کا کہنا ہے کہ گدھا قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس دفعہ اہل حدیث علماء گائے بیل کی جگہ گدھے کی قربانی کریں گے۔ نمبر 4، اہل حدیث کہتا ہے گدھا حلال ہے، دیوبندی کہتا ہے گدھا حرام۔ نمبر 5، گدھا حلال ہے یا حرام، فیصلہ عوام کریں۔ عوام ہوشیار، خبردار، گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہے خانے واز سے۔ جی ہاں، 6 من کا گوشت برآمد ہوا ہے اور 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ کا گوشت مبینہ طور پر ہوٹلز میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ وائلڈ لائف افسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اب آئیے اس ویڈیو کی حقیقت کا پردہ ہم چاک کرتے ہیں۔ منکرین حدیث خضر بھکروی سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے انہیں ان کا کلپ سنایا کہ تمہارے نزدیک قرآن کے مقابلے میں بخاری کی حدیث ماننا بھی کفر ہے، قرآن کے مد مقابل اگر بخاری کی روایت کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو پھر گدھے کو قرآن سے حرام اور مچھلی کو حلال ثابت کرو، جس کا وعدہ بھکروی نے کیا مگر آج تک قرآن کی کوئی آیت پیش نہ کر سکا۔ کبھی مفسرین سے بھیک مانگی اور کبھی حدیث کے پیچھے جا چھپا، کبھی لغت کا سہارا لیا اور کبھی اس قسم کا جھوٹ گھڑا۔ یعنی حدیث گدھے کو حرام کرتی ہے اور مچھلی کو حلال کرتی ہے۔ قرآن کے مطابق میتہ ہمارے لیے حرام ہے، لیکن حدیث نے 2 میتہ ہمارے لیے حلال کیے۔ قرآن نے چوپائے حلال کیے، مردار، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر کیے ہوئے جانور حرام کیے، مگر گدھے کو حدیث نے حرام کیا۔ لہٰذا قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے تو تم گدھے کھاؤ۔ تم نے مچھلی کو حلال کر دیا ہے، اور حالانکہ تم مقلد ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے نزدیک مردہ مچھلی حرام ہے، میتہ میں ہے، اور قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا حرمت علیکم المیتہ۔ تو قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، اور حدیث کہتی ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد۔ قرآن کہتا ہے تم پر مردار حرام ہے، حدیث کہتی ہے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ قرآن کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور حدیث کہتی ہے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ کے نبی نے حرام کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پر چوپائے اور انعام حلال ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کیا۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ۔ اب تمہارے نزدیک چونکہ قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے، لہٰذا گدھا کھاؤ اور مچھلی سے اجتناب کرو۔
ہم تو حدیث پر عمل کر کے گدا نہیں کھائیں گے اور مچھلی کھائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کا وہ معنی لیتے ہیں جو حدیث کرتی ہے، قرآن و حدیث دونوں کو لیتے ہیں، اگرچہ بظاہر حدیث قرآن کے مخالف نظر آئے۔ اور تم ایسی حدیث کا انکار کرتے ہو۔ ہم نے بکھروی تیرے سارے چیلنج قبول کیے اور تو نے آج تک وہ انعامی رقم ثالثوں کے پاس جمع نہیں کروائی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تھی اصل صورتحال۔ صفا مسجد کے نام پر بنی آئی ڈی پر یہ تمام کلپ فیس بک پر موجود ہیں۔ بکھروی، ان حرام زدگیوں سے حق نہیں چھپایا جا سکتا۔ نہ تو نے انعامی رقم چیلنج کی جمع کروائی اور نہ ہی کوئی آیت پیش کی۔ تو نے یہ تیرے ساتھیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ والا کلپ آدھا کاٹ کر چلا دیا۔ او فراڈیو، او بے ایمانوں، او یہودیوں کی حرکت کرنے والوں، تمہارے بارے میں ہی کسی نے صحیح کہا تھا کہ یہود و ہذہ الامہ، یہ اس امت کے یہودی ہیں کہ حق پہچانتے بھی ہیں لیکن حق کو چھپا ڈالتے ہیں۔ اگر تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا اور تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا، تو اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے، تو جو آج سے کتنے مہینے پہلے رمضان میں تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دکھاؤں گا قرآن سے کہ قرآن میں گدھا جو ہے وہ حرام ہے اور مچھلی حلال ہے۔ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا۔ اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا۔ دکھانا اب دکھاتا کیوں نہیں؟ مر کیوں کیا ہے بے غیرت؟ تیرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا، ڈوب کر کہیں مر جاتا۔ تیرے علاقے میں شاید پانی کی کمی ہے، وہاں پانی نہیں ملتا، چلو بھر پانی ہم تجھے مہیا کر دیتے ہیں، اپنی ناک ڈبو کر مر جا اس میں، یا یہ آیتیں لے کر آ، محمود الحسن کی طرح گھڑ کر لے آ، ہم تیرا آپریشن کریں گے۔ فیک ویڈیو چلا کر سوشل میڈیا پر تو سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا نیوز کی پچھلے سال کی محرم کی ایک ویڈیو ہے، ابھی تو 1 سال اس کو گزرا ہے اور تو نے اب اس کو فٹ کر دیا ہے۔ تیرے ساتھیوں نے کیا یا تو نے کیا، جس نے بھی کیا بہت بڑی حرام زدگی کی ہے۔ کمینے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یہودی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، شریف انسان، حلالی انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ وہ سامنے سے آ کر مقابلہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور تو پیٹھ کے پیچھے سے چھرا گھونپنے کے لیے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور ڈاکو اور چور، حیا کر، شرم کر، اگر تو نے نہیں بنائی تردید کر اور وہ ہمارا مطالبہ پورا کر کے 2 آیتیں پیش کر۔ چیلنج کرتے ہیں، تجھے منہ مانگا انعام دیں گے اگر تو قرآن سے یہ دکھا دے کہ باقی رہ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا۔ اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا۔ کہ قرآن میں گدھے کو اللہ نے حرام کیا اور مچھلی کو حلال کیا۔ حدیث کی طرف نہ جانا، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں حدیث تو نہیں مانتا۔ قرآن کے مد مقابل اگر بخاری کی روایت کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ہم حدیث ماننے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارے بارے میں جو یہ تو نے پروپیگنڈا کیا ہے، تجھے اس کا سبق ضرور ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تیرا منہ کالا لوگوں نے دنیا میں بھی کرنا ہے اور آخرت میں بھی، جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ اصل میں حقیقت یہ تھی اور اس فراڈیے نے یا اس کی جماعت نے، اس کے ساتھیوں نے اس کی حقیقت کو بدل کر فیک ویڈیو بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اہل حدیث جماعت پر مختلف الزام لگائے۔ یاد رکھ، اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ تجھ کو پکڑے گا پھر تجھے کسی کام کا نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا توبہ کر اس قسم کی حرام زدگیوں سے، فراڈ سے، کمینی حرکت سے، غلیظ حرکت سے۔ کتاب و سنت کو مان، نبی کی حدیث بخاری میں آ جائے تو منہ نہ چڑھا، وگرنہ آئندہ ہم اب تیری مذہب کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ تم نے کس طریقے سے حدیث کا حشر کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو تم۔
تم حدیث کو نہیں مانتے، تم لوگ امام ابو حنیفہ کی رائے کو قرآن پر بھی مقدم کرتے ہو اور حدیث پر بھی۔ آئندہ کلپوں میں انشاءاللہ تیرا آپریشن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی رہ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا۔ اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا۔